اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سیدنا و مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین معانی والقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین اما بعد قال الحکیم فی قرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی انما الہکم الہ واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صلوات سورہ مبارکہ کہف کی آخری آیت۔ پروردگار عالم اپنے اس کلام میں معارف، مفاہیم، علم، عرفان کا ایک دسترخوان بچھا رہا ہے۔ ایک سمندر ہے، ایک سیل رواں ہے۔ قرآن مجید کی ہر آیت میں معلومات کا، معارف کا، مفاہیم کا، علم اور عرفان کا تعمق اور تحقیق اور تدقق رکھنے والے لوگ قرآن مجید کی ہر آیت کو ایک مکمل ضابطۂ حیات کے طور پر مانتے ہیں۔ یہ آیہ کریمہ بھی جو میں نے آج کے اس اجتماع کے لیے، اس مجلس اعزاء کے لیے عنوان قرار دی، یہ بھی انتہائی گہرے پیغامات پر مشتمل ہے۔ ارشاد حضرت احدیت ہو رہا ہے، قل میرے حبیب کہہ دیجئے، انما انا بشر مثلکم، بے تحقیق میں تمہاری ہی طرح کا ایک بشر ہوں۔ یوحی الیہ، مجھ پر مسلسل وحی نازل ہوتی ہے۔ انما الہکم الہ واحد، اور یہ جان لو کہ تمہارا اللہ الہ واحد ہے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ، جو بھی چاہتا ہے کہ اپنے رب سے ملاقات کرے، فلیعمل عملا صالحا، اسے عمل صالح انجام دینا ہوگا۔ ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، اور یہ شخص جسے مرنے کا خیال ہے، جسے موت کا احساس ہے، جو اپنے رب سے ملاقات کا مشتاق ہے، یہ شخص اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک قرار نہیں دے سکتا۔ پروردگار عالم نے اس آیہ کریمہ میں جو پیغام نازل کیا وہ بذریعہ مصطفیٰ نازل کیا۔ قرآن مجید ہم تک پہنچا کیسے ہے؟
ہم میں سے کوئی بھی نہ اس کا روا ہے، کوئی روادار ہے، نہ اس کے اندر قابلیت اور اہلیت ہے کہ وہ یہ دعویٰ کرے کہ اللہ نے ہم سے بات کی ہے۔ اور بقول ایک بزرگ عالم دین کے کہ وہی ہے جو ہر ایک کو منہ نہیں لگاتی۔ یہ قرآن ہے، یہ کوئی کسی عارف اور کسی صوفی اور کسی نفس کش کا شہودی کیفیت نہیں ہے، اور نہ ہی یہ کوئی اہل عرفان کے لیے مکاشفے کا عالم ہے جو یہ کہہ دیا جائے کہ یہ فرد خاص کی بات ہے، اور ایسا تو ہم پر بھی ہو سکتا ہے۔ قرآن مجید اپنے محل پر نازل ہوا ہے، یہ ہر جگہ اترنے والی چیز نہیں ہے، یہ ہر جگہ آنے والا کلام نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب کے قلب مبارک پر قرآن کو نازل کیا ہے، اور جو قرآن اگر پہاڑ پر نازل ہوا ہوتا تو لا رأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، تو تم دیکھتے کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، وہ قرآن مجید کی سنگینی کو برداشت نہ کر پاتا۔ یہ قلب مصطفیٰ ہے جو سنگینی وحی کو قبول کر رہا ہے، اور یہ بھی ذہن عالی میں ہے کہ اگر سنگین ہم سنگ پر اترے تو وہ ٹھہر سکتا ہے، لیکن اگر اترنے والا زیادہ سنگین ہو اور قبول کرنے والا خفیف ہو تو وہ اسے قبول نہیں کر پائے گا۔ کم سے کم ماننا پڑے گا کہ جیسا قرآن ہے ایسے ہی مصطفیٰ ہے، جبکہ دعویٰ ہمارا کچھ اور ہے۔ صلوات پڑھیں گے محمد وآلہ محمد۔ تو ارشاد حضرت احدیت، قل اے میرے حبیب کہہ دیجئے، انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری ہی طرح کا ایک بشر ہوں۔ عزیزان گرامی، دقت اور توجہ آپ کی مجھے اس وجہ سے بھی زیادہ درکار ہے کہ ہماری اس مجلس کو بعنوان شام غریباں ہمارا یہ عزیز رسانہ نشر کرے گا، اور یہ مجلس اپنے خاص انداز کی مجلس ہے۔ اعلان اگر کوئی اہم ہو، بڑا ہو، غیر معمولی ہو، غیر مانوس ہو، تو اس کا تو اعلان کروایا جاتا ہے۔ جو بات ہی سادہ سی ہو، جو بات ہی معمول کی ہو، اس کے بارے میں اعلان نہیں کروایا جاتا۔ اگر یہ کہا جائے کہ فلاں صاحب کون ہے، اور اگر وہ کہیں کہ میں ڈاکٹر ہوں، میں مثلا فلاں شعبے کا ماہر ہوں، تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ بات کہنے کی تھی، لیکن اگر وہ کہیں میں انسان ہوں تو یہ کون سی بات تھی جو کہنے کی تھی؟ اللہ نے اپنے حبیب سے اگر یہ کہلوایا ہوتا کہ تم کہہ دو کہ میں رسول ہوں، تم کہہ دو میں نبی ہوں، تم کہہ دو میں اولو العزم پیغمبر ہوں، تم کہہ دو کہ میں وہاں سے آیا ہوں، تو یہ اعلان تھا جو معمول سے ہٹ کر ہوتا۔ یہ اعلان کیا ہے کہ کہہ دو میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ عزیزان گرامی، دقت نظر یہ ہے کہ جو نبی اپنی مرضی سے خود کو بشر بھی نہ کہہ سکتا ہو، وہ اللہ کے سنگین پیغاموں کو اپنی مرضی سے کیسے پہنچائے گا؟ اللہ کا ہر پیغام نبی مکرم نے ویسے ہی پہنچایا جیسا نازل ہوا۔ بھائی اب قل تو ان سے کہا گیا تھا نا کہ تم کہہ دو، انہوں نے قل بھی کہا ہے۔ جو قرآن مجید میں 2 حرفی لفظ بھی کم کرنے کا قائل نہ ہو، وہ قرآن مجید میں تحریف کیسے برداشت کرے گا؟ اور یہ پھر وعدہ پروردگار ہے کہ قرآن محفوظ رہے گا، ہم نے اسے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قل اے میرے حبیب کہہ دیجئے، انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں۔ عزیزان گرامی، اتنا محترم سامع مجمع میرا جو یہاں تشریف فرما ہے اور جو اسے اپنے مخصوص وقت پر دیکھے، وہ جو ایک جیسے ہیں وہ ایک جیسے نہیں ہیں۔ اللہ نے ہم سب کو ایک جیسا، ہم میں سے کوئی بھی معصوم نہیں ہے، ہم میں سے کوئی بھی جو جنہیں میں جانتا ہوں، جو میری شناخت میں ہیں، جو میرے سامنے ہیں، کوئی نبی نہیں بیٹھا ہوا، کوئی معصوم نہیں بیٹھا ہوا، جنہیں اللہ نے ایک جیسا بنایا وہ ایک جیسے نہیں ہے۔ یہ تو اللہ کا ہنر ہے، یہ تو
کمال صنعت قادر مطلق ہے کہ اس نے ہر مخلوق کو نیا بنایا ہے. ہر آنے والا پچھلے آنے والے سے مختلف ہے. یہ نہیں ہے کہ ایک ماں باپ کی اولاد ہیں تو سارے ایک جیسے ہوں گے، بلکہ یہاں تو عمل ایسا ہے کہ ہر آنے والا پچھلے آنے والے سے نیا جوہر لے کر آ رہا ہے. اب مجھے نہیں معلوم کہ یہ 2 بچے اچھے کا نعرہ کہاں سے آیا. اگر یہ 2 ہی بچے اچھے کا نعرہ اسلام کا نعرہ ہوتا تو ابو طالب کے چوتھے بیٹے کو علی کہتے ہیں. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. ہر آنے والا ایک نئی توانائی اور ایک نئی صلاحیت لے کر آ رہا ہے. تو جنہیں اللہ نے ایک جیسا بنایا ہے وہ ایک جیسے نہیں ہے. تو پھر جنہیں پروردگار عالم نے مخلوق اول قرار دیا ہو، بلکہ کہہ لوں کہ اپنا آئینہ بنایا ہو. اللہ جب چاہتا ہے کہ اپنا جمال دیکھے، جب چاہتا ہے کہ اس کی مخلوق اس کے جمال کو محسوس کرے، تو وہ آئینہ بناتا ہے. میں اور آپ بھی آئینے کے سامنے کھڑے ہونے سے مانوس ہیں، ہمیں بھی آئینہ اچھا لگتا ہے. اور یہ جو انسان آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے یہ اس کی فطری کیفیت ہے. یہ جمال کو پسند کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ لوگ بھی پسند کریں. لہذا آئینے کے سامنے کھڑا ہونا لوگوں کو متوجہ کرنے کا مقدمہ ہوا کرتا ہے. یہ پہلے اپنے آپ کو دیکھتا ہے اور پھر چاہتا ہے کہ لوگ دیکھیں تو انہیں اچھا لگے. یہ جو انسان کی فطری کیفیت ہے، جب فطری ہے تو یہ اللہ نے بنائی ہے. اور اللہ بھی جمیل ہے اور وہ بھی جمال کو پسند کرتا ہے. تو میں اور آپ تو اپنے جمال کو دیکھنے کے لیے آئینہ بناتے ہیں. اللہ اپنا جمال دیکھنے کے لیے کیا بناتا ہے؟ شاید میں تو ایک آئینے سے اپنا جمال دیکھ لوں، اللہ نے 14 آئینے بنائے ہیں. اللہ اپنا جمال دیکھتا ہے 14 کے ذریعے اور اپنا جلوہ دکھاتا ہے 14 کے ذریعے. آپ تصور کریں، میں نے آئینے کی بات کی ہے تو میں ایک جملہ کہہ دیتا ہوں کہ ایک حجرے میں آپ چاروں دیواروں پر آئینے لگا دیجئے اور وسط میں خود کھڑے ہو جائیے. آپ کو ہر طرف آپ نظر آئیں گے. کیا جتنے آپ نظر آ رہے ہیں آپ اتنے ہی ہیں؟ آپ تو ایک ہی ہیں نا. ایک وجود اگر 10 آئینوں میں دیکھے گا تو اسے 10 نظر آئیں گے، مگر ہوگا ایک. اور وہ جو آئینہ ہے وہ نہیں ہے، اور وہ جو ہے وہ آئینے میں نہیں ہے. بس یہی تو سمجھانا چاہتا ہے کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے جلوے 14 ہیں. کبھی وہ مشہد میں جلوہ دکھاتا ہے، کبھی وہ نجف میں جلوہ دکھاتا ہے، اور ان سارے جلووں کا عظیم جلوہ کبھی مدینے میں دکھاتا ہے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح کا بشر ہوں. یہ بشر کیسا بشر ہے؟ کسی اور آیت سے سہارا لینے کی فی الوقت ضرورت نہیں ہے. خود یہی آیت ہمیں روشن کر رہی ہے. یوحا الیہ، مجھ پر مسلسل وحی نازل ہوتی ہے. فعل مضارع ہے جس میں تسلسل اور استمرار پایا جاتا ہے. آج وحی نازل ہو رہی ہے، کل بھی ہوگی، ماضی میں بھی ہوئی ہے، آئندہ بھی ہوتی رہے گی. مسلسل اللہ مجھ سے رابطے میں ہے، مسلسل اللہ میرے اوپر نگران ہے، مسلسل اللہ مجھ سے بات کرتا ہے. میں ایک لمحے بھی اللہ کے حکم سے علیحدہ نہیں رہتا. میرا کوئی کام بھی ایسا نہیں ہے کہ جو اللہ کی مرضی کے بغیر ہو. اور صرف بات ہی نہیں، میرا فعل بھی اللہ کی نظارت میں ہے. جیسا وہ کہتا ہے ایسا کرتا ہوں، جیسا وہ کہتا ہے ایسا کہتا ہوں. وَلَوْ تَقَبَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اے میرے مصطفیٰ اگر تم نے وہ باتیں ہم سے منسوب کر دیں جو ہم نے نہیں کہیں تو ہم تمہاری رگے گردن سے بھی قریب ہیں. ایک بات بھی سرکار دو جہاں اپنی مرضی سے نہیں کر رہے، اور جو ساری زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق گزارے پھر اسی کو تو یہ اعزاز ملتا ہے کہ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. آپ تو چاہتے ہی نہیں ہیں وہ کہ جو اللہ نہ چاہتا ہو. اور پھر وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، ہمارا مصطفیٰ بات ہی نہیں کرتا، ہمارا نبی بولتا ہی نہیں ہے جب تک کہ ان پر وحی نازل نہ ہو جائے. تو مسلسل وحی نازل ہونے کا پیغام اس آیت کریمہ کے اندر آیت کا ظاہر موجود ہے. آگے آیت کا پیغام بڑھا، انما الہکم الہ واحد. اب یہ جو مسلسل وحی نازل ہوتی ہے
یہ کیا ہے جو وہی مسلسل نازل ہوتی ہے؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اخلاقیات، جنگی مسائل، گھریلو الجھنیں، معاشرتی مسائل، یہ مسلسل پیغام اللہ کی طرف سے آ رہے ہیں۔ یوحی الیہ، اللہ کی طرف سے مسلسل مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے۔ اور یہ مسلسل وحی نازل ہوتی ہے تو ظاہر ہے ایک ہی بات تو نہیں نازل ہو رہی، مسلسل بات بدل بدل کے نازل ہو رہی ہے، مختلف پیغامات نازل ہو رہے ہیں۔ تو یہ جو اللہ نے اپنے حبیب سے کہا کہ مسلسل تم پر وحی نازل ہوتی ہے، کہہ دو ان سے، یہ کیا مختلف پیغامات کی طرف اشارہ ہے یا کوئی ایک ایسا پیغام ہے جو تمام پیغامات پر نظارت کے لیے بار بار نازل کیا جاتا ہے؟ وہ جو ایک پیغام جو سارے پیغامات پر تسلط رکھتا ہے، حاکمیت رکھتا ہے، وہ یہی تو ہے۔ کیا انما الہکم الہ واحد، اے میرے نبی کہہ دو کہ تمہارا اللہ الہ واحد ہے۔ بس تم نماز پڑھو مگر یہ سوچ کر پڑھو کہ اللہ واحد ہے، تم روزہ رکھو مگر یہ سوچ کے روزہ رکھو کہ اللہ واحد ہے، تم عبادت کرو یہ سوچ کر کرو کہ اللہ واحد ہے۔ عزیزان گرامی، شاید کوئی لمحہ فکریہ ہو اور دقت آپ کی میں زیادہ چاہوں گا، ہماری تمام عبادتیں، ہمارے تمام اعمال، ہماری تمام کوششیں اگر اس تصور سے ہٹ کر چلنے لگیں، اس تصور سے ہٹ کر ہو جائیں کہ اللہ واحد ہے، تو پھر وہ نماز تو ہوگی مگر اس میں روح نہیں ہوگی، روزہ تو ہوگا مگر اس کی تاثیر نہیں ہوگی، حج تو ہوگا مگر سماج اس سے فائدہ نہیں اٹھا پائے گا، زکوٰۃ کی ادائیگی تو ہوگی مگر ممکن ہے کہ وہ پیسے کا اسراف اور فضول خرچی شمار ہو جائے۔ وہ کیا چیز ہے کہ جو تمام اعمال کے اوپر حاکمیت کرتی نظر آئے گی؟ وہ یہی تو ہے، انما الہکم الہ واحد، تم اللہ کو واحد مانو، تم اللہ کو واحد مانو، ایک اللہ کی حاکمیت میں تمام اعمال انجام پانے چاہیے، وہ عبادی اعمال ہوں یا وہ معاملاتی اعمال۔ صلوات پڑھ لیں محمد وآلہ محمد۔ یہ پہلو تفسیر قرآن بیان کر رہا ہوں کہ انما الہکم الہ واحد، کیا مسلسل وحی نازل ہوتی ہے؟ یہ وحی نازل ہوتی ہے کہ تمہارا اللہ الہ واحد ہے۔ اہل دقت سے توجہ چاہتے ہوئے، اللہ واحد ہے، یا اللہ ہم نے قرآن کی اس آیت میں واحد کا لفظ، تو واحد کے بعد تو اثنین ہے، اثنین کے بعد ثلاثہ ہے، ثلاثہ کے بعد رباع، خماسہ، خمس، الخامس، پھر سابع، ساتع، سابع، تاسع، عاشر، یہ جو ایک کے بعد دو، دو کے بعد تین، تین کے بعد چار۔ تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ دو میرے حبیب ان سے کہ تمہارا اللہ واحد ہے، واحد۔ اچھا، ارسطو سے پوچھا گیا کہ واحد کی تعریف کیا ہے؟ فرمانے لگے نصف الاثنین، دو کا آدھا، دو کا تصور واحد کے تصور کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور واحد کا تصور دو کے تصور کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ تو جیسے ہی ہم نے اللہ کو واحد کہا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے خیال کو تقویت ہو جو اللہ کی تثلیث کے قائل ہیں، جو روح القدس اللہ اور حضرت عیسیٰ کو اللہ مانتے ہیں، باپ، بیٹا اور روح القدس۔ تو یہاں واحد کے ساتھ تو پھر اثنین بھی ہے، پھر ثالث بھی ہے، تو پھر وہ تثلیث والے کہیں تقویت نہ پا جائیں۔ یا اللہ تو واحد ہے، تو یہاں تو گنتی شروع ہو گئی۔ تو پھر قرآن مجید نے ایک مرتبہ صفحہ پلٹ کر ہمیں رہنمائی عطا کی، قل هو اللہ احد، جیسے یہاں قل ہے ایسے وہاں بھی قل ہے۔ یہاں کہا گیا کہہ دو میں تمہاری طرح بشر ہوں اور مجھ پر مسلسل وحی نازل ہوتی ہے اور تمہارا اللہ الہ واحد ہے۔ ہم نے جب صفحہ پلٹ کر دیکھا تو ہمیں آیت نظر آئی، قل، اے میرے حبیب کہہ دیجئے، هو اللہ احد، وہ اللہ احد ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ یا اللہ تو احد ہے یا واحد ہے؟ واحد والی آیت بھی قرآن میں ہے، احد والی آیت بھی قرآن میں ہے۔ واحد سے الجھنیں بڑھ رہی ہیں اور احد سے الجھنیں دور ہوں گی، اس لیے کہ احد گنتی کے بنیاد پر نہیں ہے۔ جب کسی کو آپ احد کہیں گے تو اس میں دوسرا نہیں ہے، اس میں تیسرا نہیں ہے، اس میں چوتھا نہیں ہے۔
تو کمال معرفت الہی کے لیے اگر ہمیں کوئی لفظ استعمال کرنا ہے تو وہ واحد نہیں بلکہ احد استعمال کرنا ہے۔ اب سوچنا یہ ہے، سمجھنا یہ ہے کہ آیت تو یہ بھی ہے، آیت یہ بھی ہے، ہم کون سی آیت سے رہنمائی لیں؟ تو میں اتنا کہتا ہوا ایک منزل تبدیل کروں کہ ایک آیت پڑھ کر عقیدہ بنانے والے اچھے مسلمان نہیں ہیں۔ پورا قرآن پڑھنے کے بعد عقیدہ بنے گا۔ تمہیں یہ تو نظر آ گیا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تمہیں یہ تو نظر آ گیا کہ اللہ کے علاوہ جو اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں ان سے بھی مدد نہیں مانگنی چاہیے۔ تمہیں یہ نظر نہیں آیا کہ نبی سے اللہ نے کہا مجھ سے دعا مانگو تو یہ مانگو، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق، یا اللہ مجھے ہر کام میں سچائی کے ساتھ داخلہ عطا فرما، سچائی کے ساتھ خارجہ عطا فرما، وجعلنی من لدنک سلطان نصیرا، اور اپنی جانب سے مجھے مضبوط مددگار عطا فرما۔